سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے تو تم اسے یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، سو اب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں مسلمان کے قتل، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سنگینی اور کتنا بڑا جرم ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے، اس چیز کی کوئی حد بندی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، جب تک ہمارے پاس اس کے مسلمان نہ ہونے کا کوئی بہت واضح اور پکا ثبوت نہ آ جائے، یعنی اس کے جو دعویٰ ہے اس کے خلاف کوئی پکی دلیل نہ آ جائے، اس وقت تک ہم اسے مسلمان سمجھنے کے پابند ہیں، اور اس کی زبان ہی اس کا دعویٰ ہی اس کی دلیل ہے۔ تو یہ بات بعد میں بہت واضح ہوئی جا کر، لیکن شروع میں جب یہ آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ایک دو واقعے ایسے ہوئے جن میں کسی کے دعوے کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ دفعہ صحابہ کی ایک جماعت جہاد کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، تو راستے میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، تو جب یہ اس سے پاس سے گزری تو اس نے ان کو السلام علیکم کہا، یا کوئی بھی سلامتی کا کلمہ کہا، جس سے یہ تھا کہ اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے خیال یہ کیا کہ یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر کور لے لیا ہے اسلام کا، ورنہ اصل میں مسلمان نہیں ہے، اور یہ سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ کافر تھا وہ، تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، تو کافر کے بارے میں تو یہ حکم ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا جو مال غنیمت تھا وہ لے لیا، آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ اپنا مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کام کر رہا ہے، ورنہ اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، اور ایک واقعہ جو ہے وہ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی تقریباً اسی نوعیت کا واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو انہوں نے ایک جگہ ایک قبیلے پر حملہ کیا، تو باقی لوگ تو بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی وہیں کھڑا رہا، اور اس کے پاس مال و اسباب بہت سارا تھا۔ تو جب یہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کلمہ گویا کہ پڑھ لیا۔ انہوں نے پھر بھی اس کو مارا، اور مارنے کے بعد اس کو مال غنیمت لے لیا۔ یعنی وہاں بظاہر جو صورتحال تھی وہ یہ لگ رہی تھی کہ یہ بندہ واقعتاً جو ہے یہ
مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جو ہے وہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور صحابہ نے اس ظاہری صورتحال کو سامنے رکھ کر اس پر عمل بھی کر لیا۔ ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو شاید یہی کرتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس پہنچا تو آپ نے ان کو بلا لیا، مقداد کو، تو آپ نے فرمایا کہ بہت جو ہے وہ غصے میں اور بہت افسوسناک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمایا کہ ایک بندہ جب کہہ رہا تھا وہ مسلمان ہے اور اسلام کا اقرار کر رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، تو تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ اور پھر آپ بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے کہ قیامت والے دن کل کو یہ کلمہ جب آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ اس کا یہ جو کلمہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ یہ آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، زبان سے تو پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا، تو آپ فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ دل سے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پاس ہے، انسان تو ظاہر پر حکم لگا سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم تو بھائی تمہارے اوپر جو حکم لگائیں گے وہ ظاہر پر لگائیں گے۔ ظاہر میں اگر ایک آدمی نے الٹی حرکت کی ہے تو ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ جرم وار ہے، لیکن اگر وہ بظاہر اس کا حالت ٹھیک ہے تو ہم سمجھیں گے ٹھیک آدمی ہے۔ دل کا حال ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ جانے اس کا کام، ہم تو ظاہر حکم لگائیں گے۔ اس لیے کسی کی نیت سے کیا ہے، لیکن اس نے زبان سے جو کچھ کہہ دیا اس کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ بات ہے، یہی بات یہاں بھی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اتنے عجیب انداز میں آپ نے تنبیہ فرمائی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میں آج پیدا ہوا ہوتا، یعنی مجھے یہ اس چیز کی نوبت نہ آتی کہ میں نے ایسا کام کیا۔ تو اس آیت مبارکہ جو ہے، ان تقریباً مفسرین نے کہا کہ مختلف واقعات بھی بعض دفعہ ایک آیت کا شان نزول ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے۔ اب اسی کی روشنی میں اگر اس کو دیکھیں تو شروع میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم سفر میں نکلو، راہ خدا میں جاؤ تو تحقیق کر لیا کرو۔ ویسے یہ حکم عام حالات میں بھی ہے، آدمی اگر حضر میں ہو تو پھر بھی حکم یہی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے ساتھ ایسا ویسا کام کر دینا یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تو آدمی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ سفر میں یہ واقعہ زیادہ پیش آنے کا چانس ہوتا ہے، اس لیے فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یعنی راہ خدا میں جب نکلو اور سفر پہ نکلو پھر ایسا ہو، کیونکہ جہاں آدمی حضر میں قیام گاہ میں ہوتا ہے وہاں وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ جو ہے یہ صحیح آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے۔ لیکن سفر میں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اول نظر میں انسان کو اندازہ ہو پاتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے، فرمایا اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کرو۔ اور جو بندہ تمہیں کہے کہ سلام علیکم کہے، تم اسے یہ نہ کہو تو مسلمان نہیں ہے، کیوں؟ تمہارے پاس اس کو مسلمان قرار نہ دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، اسی آیت مبارکہ سے جو ہے وہ ایک مسئلہ بڑا اہم نکلتا ہے کہ مسلمان جب تک کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، ایمان کا اظہار کرتا ہے، کوئی اس کو کافر نہیں بنا سکتا، چاہے وہ عملاً نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، یعنی ایمان کا اقرار موجود ہے تو مسلمان ہے۔ جبکہ کچھ فرقے ایسے ہوئے سابقہ تاریخ میں جو یہ کہتے تھے کہ جب اس نے نماز توڑی تو کافر ہو گیا، اور زکوٰۃ نہیں دی تو بھی کافر ہو گیا، یعنی کافر مطلب کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو لیکن جو اہل سنہ والجماعہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ مسلمہ ہے کہ مسلمان ہی رہتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی گناہ کر لے، تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اسلام سے خارج تبھی ہوگا جب جو اسلام کی بنیاد یعنی ایمان کا اقرار ہے بس اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری جانب اس اصول میں تو یعنی کسی
گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا بڑی سنگین بات ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی شخص کو جو آپ سب سے بڑی سزا دے سکتے ہیں دنیا میں وہ یہی ہے کہ اس کو آپ کہیں یہ کافر ہے۔ یہ قتل سے بھی بڑی سزا ہے۔ قتل میں کیا ہے کہ وہ مظلوم ہے، مقتول ہو گیا اگر، تو اس کی نماز جنازہ بھی ہے، اس کا غسل کفن بھی ہے، اس کی تدفین بھی ہے، اس کی تعزیت بھی ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، سب چیزیں۔ مسلمان تھا، لیکن جب آپ نے کسی کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی میں جیتے جی یہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر قتل ہونے کے بعد اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کو غسل نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت کسی غیر مسلمان کو نہیں ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ اتنا بڑی بات ہوتی ہے کسی کو کافر کہنا، تو اس لیے کافر کہنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑی اس میں چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں فلانا کافر ہو گیا، فلانا کافر ہو گیا، فلانا کافر ہو گیا، تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو مسلمان کو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، اگر تو واقعی میں کافر ہوا تھا تو پھر تو ٹھیک، ورنہ یہ کفر اس کی طرف واپس پلٹ کر آتا ہے۔ تو اس لیے کافر قرار دینا بڑی ہی احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے۔ علماء جو ہیں وہ بھی جب تک ان پر اچھی طرح بات روز روشن کی طرح واضح نہ ہو جائے اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے، اس وقت تک کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیتے۔ دوسری جانب یہ بے احتیاطی چل رہی ہے آج کل، یہ کچھ لوگ جو ماڈرنسٹ ہیں، جاوید احمد غامدی بھی ان میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی چاہے وہ بندہ کچھ بھی کرتا رہے، جب وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھتا ہے، اپنی نسبت مسلمانوں کی طرف کرتا ہے، دعویٰ رکھتا ہے، چاہے وہ عملاً کلمے کا انکار بھی کر دے تو بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دوسری جانب ایک بے احتیاطی ہے۔ ایک بے احتیاطی اس جانب ہے کہ بات بات پہ کافر بنا دو، اور ایک بے احتیاطی اس جانب ہے کہ کسی بات پر بھی کفر نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مرزا قادیانی کے متبعین کو بھی کافر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی شخص کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے، یعنی جب وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو آپ اس کو مسلمان مانو، حالانکہ یہ بات صراحتاً غلط ہے، بداہتاً غلط ہے کہ ہم اس کے دعوی اسلام کو اس وقت تک مانیں گے جب تک اس کے اپنے عمل سے یا اپنی کسی بات سے اس کے دعوے کی کھلی تکذیب نہ ہو جائے۔ جیسے مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، ایمان کی شرط ہے یہ، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے مرزا کو نبی بھی مانتا ہوں۔ اب یہ حضور خاتم النبیین بھی ہوں اور مرزا نبی بھی ہو تو یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے ہی کہے کہ میں دن کو بھی مانتا ہوں اور دن کے وقت میں رات کو بھی مانتا ہوں، یہ تو ایسی بے تکی بات ہے۔ تو اس لیے اسے یہی کہا جائے گا کہ یا ادھر چھوڑو یا ادھر چھوڑو، یا تو مرزا کی نبوت کو چھوڑو اور پکے مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اسلام چھوڑو اور پکے کافر ہو جاؤ۔ تو یہ لیکن یہ لوگ اس کے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ جو پچھلی تاریخ میں دیکھیں، اگر مسلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا وہ بھی حضور کی نبوت کو مانتا تھا، اور بلکہ جو اذان دلواتا تھا اس میں حضور کا نام بھی دلواتا تھا ساتھ، اور لیکن ساتھ میں کہتا تھا کہ کچھ ضمیمہ میرا بھی شامل کرو، کہ مجھے بھی کچھ سٹیٹس دو کہ میں بھی ایک نبی ہوں۔ تو اس وجہ سے صحابہ نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، بلکہ نہ صرف جنگ کی بلکہ تاریخ اسلام کی اتنی بڑی قربانی کہیں نہیں لگی جتنی مسلمہ کذاب کو ختم کرنے میں لگی، کہ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 70 بدری صحابہ تھے، 70 بدری صحابہ جس میں شہید ہوئے، اور 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ یہ یمامہ کا میدان تھا، ریاض کے قریبی 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس کو کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ امت میں ایسا بھی اتنا یعنی کفر کا بھی اتنا ڈھیلا پیمانہ نہیں کہ کوئی کافر ہو ہی نہ، اور اسلام کا اتنا پیمانہ سخت نہیں کہ کوئی مسلمان ہی نہ ہو۔ یہ ایک اعتدال کی جو راہ ہے وہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے اور سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے سامان کو چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بہت بڑے سامان ہیں، اور تم بھی تو ایسے ہی تھے۔ یعنی شروع میں جب تم لوگ مسلمان ہوئے، یعنی ان کو تنبیہ کی گئی جن لوگوں سے ہوئی کہ جب تم مسلمان ہوئے تھے تو تمہاری بھی تو زبان کا اقرار ہی لیا گیا تھا، تم سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ جب تک دل سے نہیں دکھاؤ گے کہ مسلمان ہو اس وقت تک ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے، نہیں،
دنیا کا اصول ہے، دستور ہے کہ زبان ہی کا اقرار معتبر ہوتا ہے، دل کے حکم نہیں لگتا. اسی لیے شریعت کا جو احکامات ہیں وہ بھی ظاہر پر ہی لگتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دل سے بڑا اچھا آدمی ہوں، عمل میں کی طرف میرے نہ جائیں. تو بھائی دل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو عمل سے ہی گزارا ہے. جیسے کوئی والدین جو ہیں وہ بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، کہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی قدر ہے لیکن کام میں معذرت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو ایسی قدر کی ہمیں قدردانی کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے.